کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج جو کہ اہالِ ریاض کی طرف سے منعقد آل پارٹیز رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کا انعقاد ہو گیا۔ آل پارٹیز اہالِ ریاض کی طرف سے ہم بہت مشکور ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کو بحیثیت میزبان آج موقع دیا گیا اور ہم اس میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اس بابرکت محفل میں تشریف فرما سب حاضرین کو میری طرف سے سلام۔ میں آج کے اس پروگرام میں جو کہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس کی سیرت مبارک کے متعلق سے ہمیں آگاہی ملنے کے لیے اس پروگرام کا انعقاد جو ہو گیا، میں سب سے پہلے جو کہ آج کے اس بابرکت پروگرام کا صدر ہوگا، صدر عوامی نیشنل پارٹی، مرکزی صدر عوامی نیشنل پارٹی سعودی عرب جناب ڈاکٹر مزمل شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آ جائے اور اسٹیج پہ آ جائے۔ اس کے بعد میں دعوت دینا چاہوں گا جناب مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب کو، امیر جماعت اہل حدیث سعودی عرب کو، کہ آ جائے اور اسٹیج پہ اپنا کرسی سنبھالیں۔ آج کے اس پروگرام کے ہمارا بہت عزیز اعزازی مہمان جناب نوید افضل صاحب ویلفیئر اٹاچی سفارہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو دعوت دیتا ہوں کہ آج اسٹیج پہ اپنا کرسی سنبھالیں۔ اس پروگرام کا مہمان خصوصی جناب خالد اکرم رانا صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ ریاض ریجن کو دعوت دیتا ہوں کہ آ جائے اور اسٹیج پہ۔ اس کے بعد بابا ریاض قاضی اسحاق محمد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آ جائے اور اسٹیج پہ اپنا کرسی سنبھالیں۔ جناب محمد انعام خان شارفین صاحب سینئر نائب صدر عوامی نیشنل پارٹی سعودی عرب کو دعوت دیتا ہوں کہ آ جائے اور اسٹیج پہ اپنا کرسی سنبھالیں۔ جناب حبیب یونس صدر عوامی نیشنل پارٹی ریاض ریجن کو دعوت دیتا ہوں کہ آ جائے اور اسٹیج پہ اپنا کرسی سنبھالیں۔ اس بابرکت پروگرام کا شروع اور آغاز میں تلاوت ایک کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب قاری محبوبہ صاحب کو کہ آ جائے اور قرآن پاک کی آیات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم.
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضرات گرامی قدر، زینت محفل، صدر محفل، مجھے دعوت دی گئی کہ سیرت طیبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پر کچھ روشنی ڈالنی ہے۔ تو سیرت کا یہ لفظ بڑا معروف، پورا سال علماء کرام اس کے اوپر تقاریر واز کرتے ہیں، کتابیں سیرت النبی علیہ الصلوۃ والسلام پر لکھی گئی۔ سیرت کا معنی کیا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو وہاں پہ ہمیں سیرت کا لفظ جو ہے وہ ملتا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جہاں پہ فرعون نے ان کا مقابلہ جادوگروں سے کروایا، تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ قال یا موسیٰ لا تخف، ڈرو نہیں، خذھا، اس کو پکڑ لو، یہ عصا جو آپ نے پھینکا ہے اس کو پکڑ لیں، جب آپ پکڑیں گے سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، ہم اس کو پہلی حالت میں واپس لوٹا دیں۔ تو سیرت کا جو لغوی معنی ہے وہ ہوتا ہے حالت بیان کرنا، حالات و واقعات۔ تو سیرت النبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی حالات و واقعات کو بیان کرنا، ان کو سننا، ان کو لکھنا، ان کو پڑھنا۔ اور قربان جائیے اس موضوع کے اوپر بھی سب سے پہلے جن لوگوں نے، جس گروہ نے، جس مقدس گروہ نے قلم اٹھایا وہ محدثین کا پاکیزہ گروہ ہے۔ اگر ہم غور کریں، یہ جو حدیث طیبہ کی، حدیث پاک کی جتنی کتابیں ہیں یہ ساری کی ساری سیرت کی کتابیں ہی تو ہیں، اور یہ اتنا بابرکت اور اتنا پاکیزہ علم ہے حدیث کا علم کہ جب اس کے اوپر اسماء اور رجال اور اصول حدیث کے اوپر کام محدثین نے شروع کیا تو اس کی برکت سے 100 سے زیادہ علوم مارد وجود کے اندر ہے۔ اگر ہم غور کریں، یہ جو حدیث کی کتابوں کے نام ہمارے سامنے معروف ہیں، یہ وہ نام نہیں ہیں جو ان کے مؤلفین نے لکھے، یہ عرف عام میں ہماری سہولت کے لیے مختصر نام ہم نے رکھ لی۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کا جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نام لکھا ہے، جو اس کا مستند نام ہے، 2 نام آتے ہیں، ان میں سے ایک آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ اس کا نام ہے الجامع المسند المختصر الصحیح من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، کہ یہ کتاب جامع ہے، زندگی کے تمام مسائل کا احاطہ کرتی ہے۔ الصحیح، اس کی تمام سندیں درجہ صحت کو پہنچتی ہیں۔ المسند، میں نے اپنے استاد سے لے کر نبی علیہ السلام تک اس کو باسند روایت کیا ہے۔ من حدیث رسول اللہ، من امور، اور المختصر، اور سمرائز بھی کیا گیا ہے، تفصیل نہیں ہے، من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں بیان کیا کیا گیا؟ نبی علیہ السلام کے معاملات، وَسُنَنِهِ، آپ کی سنتیں، وَأَيَّامِهِ، آپ کے شب و روز گزارنے کے انداز بیان کیے گئے۔ حضرات گرامی، آپ نے یہ جو رحمت للعالمین کانفرنس کا عنوان تجویز کیا، اور اگر آپ اس بطور اصلاح، اس میں الف جو ہے یہ زائد لکھا ہوا، آئندہ اگر جب پمفلٹ بنوایا جائے تو یہ الف جو ہے نہیں ہونا چاہیے، اس میں
یہ جو آپ نے جو محبان رحمت للعالمین ہے اس میں یہ لفظ ٹھیک لکھا ہوا ہے، لیکن نیچے جو بڑا عنوان ہے اس میں الف زائد ہے، اور یہ رحمت للعالمین بڑی معروف کتاب قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور جس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ عشق رسول اور محبت رسول میں ڈوب کر لکھی ہوئی کتاب ہے۔ وہ ایک بڑی عجیب توجیہ اور بڑی عجیب تعبیر پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کا نام آمنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام عبداللہ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیا دودھ پلانے والی ماں کا نام حلیمہ۔ فرماتے ہیں جس کی رگوں میں عبودیت کا خون شامل ہو، جس نے امن کی گود میں پرورش پائی ہو، اور جس نے حلم و بردباری کا دودھ پیا ہو، اس کی شان اور مرتبے کے کیا کہنے ہو سکتے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ جناب عمر فاروق کیلانی صاحب۔ اس کے ساتھ میرے پاس ایک اور میرا بھائی شاعر تشریف فرما ہے جس کا تعلق ادبی تخیل سے ہے، تو میں دعوت دیتا ہوں جناب چودھری منصور محبوب صاحب کو کہ آ جائیے اور آپ رسول محبوب صاحب جناب چودھری منصور محبوب صاحب۔ السلام علیکم۔ چند اشعار حمد باری تعالیٰ کی، اس کے بعد نعت کے چند اشعار پیشی خدمت ہیں۔ عرض کیا جی کہ صدائے کن کی ضیا لا الہ الا اللہ، صدائے کن کی ضیا لا الہ الا اللہ، طریق کشف غطا لا الہ الا اللہ، میرا وجود ہو قربان بارہا ان پر، میرا وجود ہو قربان بارہا ان پر، نبی حق کی عطا لا الہ الا اللہ۔ بہور و ارض و سما کی ندا کا کیا کہیے، بہور و ارض و سما کی ندا کا کیا کہیے، ہواؤں کی بھی صدا لا الہ الا اللہ، اور میرے خیال کو وسعت ملی کرم سے تیرے، میرے خیال کو وسعت ملی کرم سے تیرے، میرے یقین کی گرا لا الہ الا اللہ، اور تو ہی ادیب نذیران آزمائش کر، تو ہی ادیب نذیران آزمائش کر، تو ہی گرفت کشا، تو ہی گرفت کشا لا الہ الا اللہ۔ اور نعت کے چند اشعار ہیں جی کہ روشن ہے جہاں نازش کونین کے صدقے، روشن ہے جہاں نازش کونین کے صدقے، فرحان ہے جب سرور دارین کے صدقے، انسان کو اللہ کی پہچان ہوئی ہے، انسان کو اللہ کی پہچان ہوئی ہے، خود کو بھی ہے جانا تیرے نالین کے صدقے، اور قدرت کی لطافت ہوئی ہم پر ایاں آخر، قدرت کی لطافت ہوئی ہم پر ایاں آخر، مہتاب ہے رخ پہ سجی کوسین کے صدقے، مہتاب سے رخ پر سجی کونین کے صدقے، معراج شہادت کا تصور کیا جامد، اور آ گئی ظاہر ہوئی حسنین کے صدقے، اور ہم کو بچا لے عدل کی سختی سے اے مولا، ہم کو بچا لے عدل کی سختی سے اے مولا، اکبر کے بھی اصغر کے بھی اور زین کے صدقے، روشن ہے جہاں نازش کونین کے صدقے، فرحان ہے جب سرور کونین کے صدقے۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھیں کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ اس کے بعد میں
اپنا محترم بزرگ جناب مولانا عبد المالک مجاہد صاحب کو دعوت دیتا ہوں اسٹیج پہ تشریف لائیے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمیں جناب عبد المالک مجاہد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. محترم جناب ڈاکٹر مزمل شاہ صاحب، جناب محترم خالد اکرم رانا صاحب، جناب محترم نوید افضال صاحب، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابرین، میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج میں بڑا خوش ہوں. اس لیے خوش ہوں، ہر آدمی اپنے دل میں کچھ تمنائیں، کچھ خواہشیں رکھتا ہے. میری ایک تمنا تھی، خواہش تھی کہ ہمارے ریاض کی فضا بڑی خوبصورت ہے. ریاض کے اندر جتنے گروپس ہیں، جتنی پارٹیاں ہیں، وہ سب کے سب آپس میں محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے گفتگو کرتے ہیں، اسٹیج پہ آتے ہیں، اختلاف رائے بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت بھی کرتے ہیں. ریاض کی کمیونٹی کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور میری تمنا تھی ایک پلیٹ فارم ایسا بھی ہونا چاہیے جس کے اوپر کسی کو اختلاف نہ ہو. ایک کائنات کے اندر شخصیت ایسی بھی ہے جن کے ساتھ سارے محبت کرتے ہیں، جن کے اوپر کسی کو اختلاف نہیں. آج 12 ربیع الاول ہے، سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے. اور اسی مہینے کی مناسبت سے میں اپنے بھائی، اپنے دوست ڈاکٹر سید مزمل شاہ صاحب کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. جس وقت ہم نے محبان رحمت للعالمین کی گفتگو، اس کی بات کی، تو شاہ صاحب نے کہا یہ اعزاز مجھ کو دیجئے. رانا صاحب نے بھی کہا، میری اپنی پارٹی نے بھی کہا، تحریک انصاف والوں نے بھی کہا، پیپل پارٹی والوں نے بھی کہا، لیکن شاہ جی یہ جس کے مقدر میں آئے بات. الحمدللہ آپ بازی لے گئے. اور پھر کل میری ان کے ساتھ بڑی تفصیل سے بات ہوئی. خان عبد الولی خان صاحب کو میں نے اس وقت دیکھا تھا جس وقت میری عمر 22 سال تھی. ہم پرانے سیاسی ورکر ہیں، اپنی اپنی پارٹیوں کے اندر رہتے ہوئے. اس وقت ان کا جوانی کا دور تھا، بڑے خوبصورت تھے، بڑے لمبے تھے. اور پھر میں نے کہا، رات میں نے خان عبد الخان رحمہ اللہ باچا خان، ان کے بارے میں بھی پڑھا، ان کا عدم تشدد. اور میں نے کہا باچا خان نے یہ جو عدم تشدد کی بات کی ہے، اس کو بھی انہوں نے اگر لیا ہے تو وہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. وہاں کی زندگی جو ہے، مکے کی زندگی، مدنی زندگی، میرے نبی جو ہیں ان کے بارے میں میرے رب نے کہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ اس کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے. میرے عزیزوں، ہم بچپن میں سنا کرتے تھے، ہم کہا کرتے تھے، شاہ صاحب بھی کبھی کبھار گلا کرتے ہیں کہ جناب یہ غدار ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، کوئی غدار نہیں ہے، سب محب وطن ہے. ہم سب پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں.
اور میرے عزیزوں ہم سب کی منزل ایک ہے. بڑے گناہگار ہیں, بڑے خطا کار ہیں, لیکن میں آج اس پلیٹ فارم سے کچھ میسج دینا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہو, جس وقت آپ ہجرت کر کے قباء میں تشریف لے گئے, پورے علاقے کے اندر ایک شور مچ گیا, غلغلہ مچ گیا. اس واقعے کی راویہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. وہ فرماتی ہیں میں اپنے باپ کی اور اپنے چچا یاسر کی بڑی چہیتی تھی, کہ والد کا نام تھا حیی ابن اخطب, یہودی. کہتی ہیں کہ صبح صبح میرا باپ اور میرا چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے. شام کا وقت ہوا, میں نے دیکھا میرا باپ اور میرا چچا تھکے ماندے, گرتے پڑتے ان کے چہرے اڑے ہوئے, بڑی بری حالت میں گھر میں داخل ہوئی. میں اپنے باپ کی اپنے چچا کی بڑی چہیتی تھی, چھوٹی عمر کی. ہوتا یوں تھا کہ جس وقت گھر میں آتے تھے سب سے پہلے مجھ کو پیار کرتے تھے, اٹھاتے تھے. کہتی ہیں میں حسب سابق اسی طریقے سے بھاگتی ہوئی گئی کہ میرا خیال تھا کہ میرا چچا میرا باپ مجھ کو اپنی گود میں لے گا. لیکن اس دن یہ ہوا میرے باپ نے میرے چچا نے مجھ کو چھڑے ہوئے, اور میں نے سنا کہ میرا چچا جو ہے وہ میرے باپ سے کہہ رہا ہے ہوا کیا وہی نبی ہے جس کے بارے میں ہم تورات شریف کے اندر باتیں ان کے بارے میں ان کا حلیہ پڑھتے ہیں. تو میرے باپ نے جواب دیا, اس نے کہا وہی ہے. تو میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا پھر تمہارا ارادہ کیا ہے, پھر تمہاری تمنا کیا ہے, تمہارا مشن کیا ہے؟ اس نے کہا عداوتہ ما بقیت, جب تک زندہ رہوں گا اس نبی کی مخالفت کرتا رہوں, اس نبی کے راستے میں روڑے اٹکاتا رہوں گا. اور میرے عزیزو اس بات کو جان لیجئے, اسلام کا آپ کے نبی کا سب سے بڑے دشمن یہودی. اور پھر ہم نے تاریخ کو پڑھا, ساری زندگی حیی ابن اخطب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازشیں کرتے ہوئے گزار دی. عزیزو اس شخص نے کہا تھا جب تک زندہ ہوں اس نبی کی مخالفت کرتا رہوں گا, اس کے ساتھ عداوت کرتا رہوں گا, دشمنی کرتا رہوں گا. میں اور آپ اس نبی کے ماننے والے ہیں, اس نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی ہے, اس نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں. آؤ اس بات کا عہد کریں, اپنے رب کے ساتھ وعدہ کریں کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے اس نبی کے جھنڈے کو بلند کرتے رہیں گے, اس نبی کے ساتھ محبت کرتے رہیں گے. کہ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. دونوں اس وقت تک تو مومن نہیں ہو جب تک اپنے نبی کے ساتھ اپنے بیٹے سے, اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنی بیوی سے, ساری کائنات سے زیادہ جب تک تم محبت نہیں کرتے اس وقت تک مومن نہیں ہو. اور میرے عزیزو اس بات کو جان لیجئے, جس نے میرے نبی کے ساتھ ان کے دامن کو پکڑ لیا, جو ان کا خادم بن گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا, حجۃ الوداع. اس کے موقع پر آپ نے حلق کروایا, آپ نے حلاق کو بلوایا, آپ نے اس سے کہا میرے سر کے بالوں کا حلق کرو. اس نے آدھا حلق کیا, اور یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ کہاں ہے؟ ابو طلحہ انصاری کو بلایا گیا, آپ نے اپنے سر کے بال ان کو دے دیے. آدھے سر کے بال جو ہے دوسرے صحابہ کرام کے اندر تقسیم کیے گئے. میرے عزیزو یہ جو حلاق تھا
اس کا نام تھا معمر بن عبداللہ العدوی القریشی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان سے۔ اب یہ منظر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا، آپ کا حلق کرنا، اگر عام معاشرے کے اندر دیکھا جائے کوئی بڑی بات نہیں بنتی ہے، لیکن یہ کون ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق ہے۔ اور عزیزوں پھر ایک دن ایسا ہوا، معمر بن عبداللہ جو ہے وہ بصرہ کے اندر جاتا ہے۔ بصرہ کے اندر ایک آدمی کو پتا چلا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے نبی علیہ السلام کا حلق کیا۔ اس نے ان کو بلایا، اپنے گھر میں دعوت دی، لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگا مجھ کو وہ واقعہ سناؤ کہ کس طریقے سے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کیا۔ دوسرا دن ہوا، ایک اور آدمی نے سنا دیا، اس نے بلا لیا، اس نے کہا مجھ کو وہ حدیث واقعہ سناؤ، وہ واقعہ سناؤ، وہ منظر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلق کیا تھا۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے نے، چوتھا دن ہوا، چوتھے نے، پانچویں دن ہوا، پانچویں نے، بازی لگ گئی۔ لوگ جو ہے وہ باری باری ان کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں۔ اور میں نے کہا لوگوں، جس کا نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق واسطہ بن گیا، کائنات کے اندر بھی اس کو عزت مل گئی، اور پھر آخرت کے اندر تو عزت ہے ہی ہے۔ اس لیے اس پلیٹ فارم سے، محبان رحمت للعالمین کے پلیٹ فارم سے، میں اپنے آپ کو بھی، آپ سب کو بھی یہ دعوت دینا چاہتا ہوں، اس نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کیجیے، اس نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو اس طرح بنائیے۔ اور وہ نبی وہ ہیں میرے عزیزوں جو اس کائنات کے اندر رحمتیں لے کے آئے، وہ نبی الرحمہ ہیں۔ ابھی میرے بھتیجا عمر فاروق کیرانی بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیوں ایک ذرا دوسرے انداز میں لگاتے ہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے عربوں کے نام کیا تھے خواجہ صاحب؟ عربوں کے نام تھے صخر۔ صخر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ صخر کا معنی ہوتا ہے پتھر، صخر کا معنی چٹان، پتھر۔ اب یہ تو نام ہے، اب ذرا سا آگے بڑھے۔ ان کا نام حرب، حرب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جنگ۔ ان کا نام العاص، العاص کا معنی ہوتا ہے نافرمان۔ مرہ، مرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کڑوا۔ خنجر، اور اس کے بعد ظالم۔ غراب کس کو کہتے ہیں؟ بولیے، کبے کو۔ یہ نام ہیں، عربوں کے نام تھے۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے عربوں کے نام تھے۔ کسی کا نام حرب تھا، کسی کا نام صخر تھا، کسی کا نام مرہ تھا، کسی کا نام خنجر تھا، کسی کا نام عاص تھا، کسی کا نام کلاب تھا۔ کلاب کس کو کہتے ہیں؟ بولو، کیا کی بات؟ کلاب، کلاب، کلاب کتے کو کہتے ہیں، قصی ابن کلاب۔ میرے بھائیوں آگے بڑھتے ہیں۔ ایک کا نام شہاب تھا۔ شہاب کس کو کہتے ہیں؟ شبلے۔ سہم، سہم کس کو کہتے ہیں؟ تیر کو کہتے ہیں۔ زیب کس کو کہتے ہیں؟ بیڑیے کو، بیڑیے کو کہتے ہیں۔ میں کھڑا ہوں۔ یہ نام تھے عربوں کے۔ اب سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بات آپ کو تھوڑا سا یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کن کے نام تھے؟ یہ عربوں کے نام تھے۔ اگر آئے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے دو نام بڑے پسند ہیں، ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن۔ میرے نبی کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ والدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ۔ آمنہ کا معنی جو ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے امن سے ہے۔ ایک ایسی خاتون جس نے اس بچے کو اس کو جنم دیا جو کائنات کے لیے امن کا پیغام سے کے آنے والی۔ اور میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں،
جب پیدا ہوئے آپ کے دادا محترم عبد المطلب نے نام کیا رکھا؟ بولو محمد. اور محمد کا معنی یہ ہے جس کی کائنات کے اندر سب سے زیادہ تعریف کی جائے. قریش نے پوچھا تھا نا, انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو نام بڑے مختلف ہوتے ہیں, عبد المطلب آپ نے محمد کیوں نام رکھا ہے؟ کہا میں نے اس لیے نام رکھا ہے, میں چاہتا ہوں اس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اور پھر اس کائنات کے اندر رب کے بعد اگر کسی کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ قربان ہو, آپ کی تعریف کی گئی ہے. آپ کی دائیا کا نام کیا تھا؟ شفا. شفا, شفا بنت عوف بن زہرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال سے ان کا تعلق تھا. آپ کی والدہ محترمہ کی رشتہ دار تھی, عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی. اور شفا کا معنی جو ہے میرے دوستو روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج. اور شفا کا ایک معنی جو ہے وہ اچھی عورت ہے جو لوگوں کی مدد کرنا پسند کرتی ہو, جو بہت زیادہ فکر کرنے والی ہو. اور قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. یہ داعیہ ہے عبد الرحمن بن عوف کی والدہ. میں نے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, اور وہ یہ ہے میرے عزیزوں, سب سے پہلے میں انشاءاللہ جس وقت تھک گیا میں بیٹھ آپ کی سب سے پہلے دودھ والدہ کے بعد کس نے پلایا؟ سویبہ. سویبہ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ ثواب سے ہے. اور سویبہ کا جو ہے میرے بھائیوں اس کا ایک معنی مطیع ہے, مخلصہ ہے, عمدہ بدلہ پانے والی ہے. اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آپ کی دوسری دائیہ کا نام کیا تھا؟ حلیمہ. حلیمہ سعدیہ. مجھے اس بستی میں جانے کا اتفاق ہوا ہے. میں نے بڑے مضامین لکھے, آج ہی میں اس مضمون کو پڑھ رہا تھا. اسے 10 سال پہلے میں نے لکھا تھا. حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں گشتی میں گئے. حلیمہ سعدیہ آئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد المطلب نے, سردار عبد المطلب نے پوچھا من انت؟ قالت انا حلیمہ. انہوں نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگی میں حلیمہ ہوں. قالوا فمن انت؟ کس قبیلے سے تمہارا تعلق ہے؟ قالت میری بنی سعد. کہنے لگی میرا بنی سعد سے تعلق ہے. تو سردار عبد المطلب نے کہا ہلم بسات, نام کیا ہے؟ حلیمہ ہے. کس خاندان سے تعلق ہے؟ بنو سعد سے تعلق ہے. سردار عبد المطلب نے کہا حلم مسعد ما احسن ہاذان فی ہاذان غلا الدہر. کہنے لگے کیا زبردست کمبینیشن ہے, ایک طرف علم ہے, ایک طرف سعادت مندی ہے, خوش بختی ہے. کہنے لگے وَدَّفَ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک سیرت نگار میں لکھتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سردار عبد المطلب نے کہا جس کے اندر علم پایا جاتا ہے, جس کے اندر سعادت پائی جاتی ہے, میرے بیٹے کو اس کے حوالے کر سکتے. میرے عزیزوں, میرے وہ نبی ہیں جس نے فرمایا تھا ابغونی الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بالضعفاء. آپ نے فرمایا تھا اگر تلاش کرنا ہے میرے لیے جو فقراء ہیں, جو مساکین ہیں, ان کو تلاش کرو, ان کے اندر مجھ کو دیکھو. میرا اٹھنا بیٹھنا امیروں کے اندر نہیں ہے, فقراء کے اندر ہے. فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. تم کو جو رزق دیا جاتا ہے, جو اللہ کی طرف سے مدد دی جاتی ہے, وہ تمہارے جو ضعیف ہیں, جو تمہارے کمزور ہیں, ان کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے. اور میرے بھائیوں, پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضعیف آ جاتا ہے, ایک مسکین آ جاتا ہے. اس کی خوش قسمتی, اس کا نام ظاہر بن حرام تھا, بادیہ کا رہنے والا تھا, بدو آدمی تھا, ان پڑھ تھا. حدیث کے اندر آتا ہے کانت دمیمن,
چھوٹے قد کا تھا, شکل و صورت خوبصورت نہیں تھی, کالے رنگ کا تھا, غریب تھا, ان پڑھ تھا, لیکن اس کی ایک کوالیفیکیشن تھی, اور وہ کوالیفیکیشن کیا تھی؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا تھا. اور ایک دن میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تمغہ دیا. آپ نے فرمایا ان لکل حاضرۃ بادیہ وبادیۃ آل محمد ظاہر ابن حرام. آپ نے فرمایا ہر خاندان کا ایک نمائندہ ہوتا ہے دیہات کے اندر. ہمارا آل محمد کا جو نمائندہ ہے وہ ظاہر بن حرام. ظاہر بن حرام جس وقت بادیہ سے آتا نا, دیہات سے آتا, تو پتہ کیا کرتا؟ اپنے ساتھ بیر لے کے آتا, ستو لے کے آتا, شہد لے کے آتا, جو دیہات کی سوغاتیں ہیں وہ ساتھ لے کے آتا. اور میرے ماں باپ قربان ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہ جانے لگتا تو آپ اس کو شہر کی سوغاتیں نمائندہ جو تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ ظاہر بن حرام آیا مدینہ شریف کے اندر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا. دیہاتی آدمی, ان پڑھ آدمی, غریب آدمی, اپنے ساتھ کچھ چیزیں سوغاتیں لے کے آیا. بازار کے اندر کھڑا ہو گیا, اس نے بیچنا شروع کر دی. اور جس طرح عام طور پر ہوتا ہے نا, غریب آدمی کوئی دیہات سے آتا ہے نا, کوئی سوغاتیں لے کے آتا ہے, تو شہری لوگ بھاگتے آتے ہیں, اس میں سستی چیز مل جائے گی, تازہ چیز مل جائے گی. اور میرے عزیزوں پھر ظاہر کے بھاگ جا اٹھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ قربان ہو, آپ وہاں پر بازار میں تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ ظاہر بن حرام بازار کے اندر کھڑے ہو کر اپنی چیزیں بیچ رہا ہے. باجا صاحب آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم کیا کرتے تھے, جو بڑا قریبی دوست ہوتا تھا نا, تو پیچھے سے آ کے رانا صاحب اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے. اس کو کیا کہتے تھے؟ آج بھی اس کو کیا کہتے تھے؟ ذرا پہچان کون ہو, سمجھ آئے. میرے ماں باپ قربان ہو, ظاہر بن حرام جو ہے وہ کھڑا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لاتے ہیں, اور آپ نے اس کی آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ دیے. اس کو نہیں پتا کون ہے. اس نے کہا کون ہے جس نے میرے ہاتھ آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ہیں؟ اور پھر یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو, آپ کے ہاتھوں کے نرمی, اس کو جس وقت اس کو پتا چل گیا. اسے پتا کیا کیا میمن صاحب, اس نے اپنی پشت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پھینک دیا. تو اس نے اپنی پشت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کے ساتھ ملنا شروع کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا من یشتری ھذا الغلام, اس کے کانوں کو پکڑا نا ایسے. آپ نے فرمایا من یشتری ھذا الغلام, اس غلام کو کون خریدے گا؟ اور میرے ماں باپ قربان ہو, جس وقت اس نے یہ سنا تو اس نے کہا اذن تجدنی قاصدا, کہنے لگا میں تو جاہل آدمی ہوں, ان پڑھ آدمی ہوں, بدو آدمی ہوں, دیہات کا رہنے والا ہوں, دمیم ہوں, کالے رنگ کا ہوں, چھوٹے قد کا ہوں. کہنے لگا مجھ کو کون خریدے گا؟ جو خریدے گا نا تاج صاحب, وہ سستا سودا نہیں کرے گا. مجھ کو خرید کے کوئی کیا کرے گا؟ ہائے میرے ماں باپ قربان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَسْتَ قَاصِدًا. آپ نے فرمایا ساتھی, تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بیکار آدمی ہوں, تو اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہے. تو نبی کا ماننے والا ہے, تو نبی سے محبت کرنے والا ہے, تو نبی کا صحابی ہے. اللہ کے ہاں وَلَكِنَّ اللَّهَ وَلَكِنْ عِنْدَ اللَّهِ غَالٍ, حدیث کے الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے ہاں تو بہت قیمتی ہے, اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھ. غال 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 غالی نہیں ہم کہتے ہیں, غال کے لفظ ہے. آپ نے فرمایا وَلَكِنْ
इन्नल्लाह गाल, तुम अल्लाह के यहाँ बड़े गाली हो, बड़े कीमती हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीजों, हम उस नबी के मानने वाले हैं, हम उस नबी की सीरत सुनने के लिए आए हैं, हम उनका तज़किरा, उनकी बातें सुनने के लिए आए हैं, जिनके बारे में किसी शायर ने कहा था, हस्सान बिन साबित ने कहा था, वह अहसन मिनका लम तरकत ऐनी, वह अहसन मिनका लम तरकत ऐनी, वह अजमल मिनका लम तलिदुन निसा। हस्सान, तेरी तुरबत के ऊपर करोड़ों रहमतें हो, तूने ये बात कही थी अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप उन्होंने कहा था, वो अहसन मिनका लम तरकत ऐनी, वो अजमल मिनका लम तलिदुन निसा, आपसे खूबसूरत चेहरा किसी माँ ने जना ही नहीं है। आपसे खूबसूरत चेहरा किसी माँ ने जना ही नहीं है, और आपसे हसीन और खूबसूरत वजूद किसी आंख ने देखा ही नहीं। और फिर वो कहते हैं, खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। कहने लगे, मेरे हबीब, आप इस तरह हर किस्म के अयूब से पाक है कि लगता यूं है कि जब रब आपको बना रहा था, आप रब के पास खड़े थे, आप रब से कह रहे थे, अल्लाह मुझको ऐसे बना, तो आप कहते चले गए और रब आपको वैसे बनाता चला गया। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। और मेरे अजीजों, आका, मैं आपके हुस्न की क्या तारीफ करूं। आपके बारे में हस्सान बिन साबित के बाद खादिम रसूल अनस बिन मालिक आ जाते हैं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शहादत देते हैं, कहते हैं, खदम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सनीन, कहते हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की। एक हदीस के अंदर आता है 9 साल खिदमत। कहते हैं, वल्लाहि मा ज़रबनी वला शतमनी वला क़ाल ली उफ़्फ़िन। अल्लाह की कसम, नबी अलैहि सलाम ने न मुझको कभी मारा, न मुझको गाली दी, न मुझको बुरा कहा, हत्ता कि मुझको उफ तक नहीं कहा। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बातें, उनके बारे में। और एक बात आई है तो अर्ज करना चाहूंगा, सुने। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आपका रब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को मुसलसल बुलंद करता रहता है, और फरिश्ते भी दुआ करते रहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के दर्जात अल्लाह बुलंद फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुझे और आप सबको हुक्म दिया गया है, और इसीलिए आज मैं आपको वजीफा बताऊं। हमारे पास कई दफा लोग कहते हैं, मुजाहिद साहब मुश्किल है, परेशानी है, लड़ाई है, झगड़ा है घर के अंदर, बीवी बच्चे बात नहीं मानते हैं, नौकरी नहीं है, कारोबार के अंदर खसाना है, जाओ मैं आपको दी दूं। शाह वलीउल्लाह का एक कौल है, उन्होंने फरमाया था, हम जिस मुकाम पर हैं, जिस जगह पे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दुरूद शरीफ की बरकत है। मेरे अजीजों, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, मुझसे कोई नहीं, मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, अपने मुश्किलात के हल के लिए कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ा। वरफाना लका ज़िक्रक, मेरे रब ने कहा था, हमने नबी अलैहिस्सलाम के हवाले को बुलंद कर दिया, आपकी शान को बुलंद कर दिया। और अल्लाह अपने हबीब के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं कि पूरे कुरान पाक के अंदर एक मर्तबा भी या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा। शाह साहब, ये बात सुनने वाली है, बड़ी अहम बात। पूरे कुरान पाक के अंदर दूसरे नबियों को नाम लेके पुकारा है,
لیکن جب میرے نبی کی بات آئی انداز بدل گیا. آئیے ذرا سنتے ہیں. اور میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا, یہ ہم جو کہتے ہیں نا یا محمد, یہ نہ کہا, کیا کہا کریں وہ بھی بتا دوں. آدم کی بات آئی قرآن پاک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ. یا آدم, آپ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو. نوح علیہ السلام کی بات آئی, یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. نوح علیہ السلام سے کہا کہ تیرا بیٹا جو ہے, تیرا بیٹا سلب میں سے تو ہے, لیکن تیرا بیٹا اس لیے نہیں ہے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں, لہذا اگر عمل اچھا نہ ہو تو وہ چاہے بیٹا ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں. ابراہیم علیہ السلام, اللہ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کے کہا یا ابراہیم, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا, یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اور میرے عزیزو, انبیاء کو نام لے کے پکارا. لیکن پھر میں کرنا چاہوں گا, بات سمجھنے والے ہیں. میرے نبی کا جب ذکر آیا انداز بدل گیا. میرے نبی علیہ السلام کو رب نے پکارا تو کس طرح پکارا؟ آپ نے, اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. میرے عزیزو, رب نے نبی کا نام نہیں دیا ہے, کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی. اور یاد رکھیے نبی سا جو ہے یہ شرف کی بات ہے, عزت کی بات ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر 28 مرتبہ نبی کا ذکر کیا ہے. جہاں نبی آتا ہے قرآن پاک کے اندر, اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ یا ایھا المزمل, نام لے کے نہیں پکارا, مدثر کہا, مزمل کہا, نبی کہا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور میرے عزیزو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انذر الیک من ربک. اے میرے حبیب, اے میرے رسول, اللہ نے آپ کے اوپر جو قرآن نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجیے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا جب ذکر کرتے ہیں بالکل اسی انداز میں. کبھی کبھار ہوتا ہے نا رانا صاحب, ماں کو اپنے بیٹے سے پیار آتا ہے, باپ کو اپنے بیٹے سے پیار آتا ہے, تو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا لاڈلا ہے, یہ میرا پیارا ہے, یہ میرا شیر ہے, یہ میرا کیا ہے, یہ میرا بہادر ہے. اللہ کو بھی اپنے نبی کے اوپر پیار آیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرا بشیر, میرا نذیر, میرا ہادی, میرا رسول, میرا نبی, میرا مزمل, میرا مدثر, میرا محمد, میرا احمد, میرا سراج منیر وداعیا الی اللہ. نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں پکارا, نام لے کے. محمد نہیں کہا, یا محمد نہیں کہا ہے, بلکہ ان کی صفتیں بیان کرتے رہے. اسی لیے میرے عزیزو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور میرے عزیزو میں تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہوں گا. واقعات ماشاءاللہ بے شمار نبی علیہ السلام کی سیرت واللہ بیان کرتے چلے جائیں ختم نہیں ہوتی ہے. لیکن میں اس منبر سے میں آپ کو پیغام کہہ دینا چاہتا ہوں. میرے ماں باپ قربان ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں. عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی. پچھلی صفوں میں عورتیں کھڑی. سمیت بکا طفل ینادی امہ. آپ نے ایک بچے کی آواز سنی, بچہ رو رہا ہے. بچہ روتے ہوئے کیا ہے؟ اپنی ماں کو پکارتا ہے.
बड़े खूबसूरत अल्फाज डॉक्टर नाबलसी ने बयान किए, मोहम्मद रातब नाबलसी, बहुत अजीब शख्सियत है। वो कहते हैं कि समिअत बकाओ तिफलन युनादी उम्महु बिबकाही, नबी रसूल सल्लल्लाहु ने सुना बच्चा रो रहा है, आपने क्या किया? आप आदतन फजर की नमाज आप ज्यादा लंबी उस पे किरात किया करते थे, मालूम है ना बात। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किरात को मुख्तसर कर दिया, सलाम फेरा। सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल, आज आपने खिलाफे मामूल अपनी नमाज को मुख्तसर कर दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समेतो बका तिफलिन युनादी उम्महु, मैंने एक बच्चे की आवाज सुनी जो अपनी माँ को पुकार रहा था, फअरदतु अन अरहमहु, फरमाया कि मैंने कहा मैं इस बच्चे के ऊपर रहम करूं, अपनी नमाज को मैंने मुख्तसर कर दिया। इन्नहु अन्नबियुर रहमा, वो नबी रहमा है मेरे अजीजों। और एक और बात भी समझिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ जरा सा बड़ा हो जाता है ना, उसके यहाँ प्रोटोकॉल आ जाता है, बदर की जंग में जा रही है, और अब आपको पता है कि बदर की जंग के अंदर सवारियों की कमी थी, एक एक ऊंट के ऊपर कई की सवार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऊपर बैठते थे और एक पैदल चलता, बात समझने वाली। नो प्रोटोकॉल, नबी सल्लल्लाहु जिस ऊंट के ऊपर थे उसमें 3, आपके साथ हजरत अली इब्न अबी तालिब और अबू लबाबा, और तीसरे कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब 2 ऊपर बैठते हैं और एक पैदल चलता है, बारी बारी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपकी बारी आती है, अली भी अर्ज करते हैं, अबू लबाबा भी अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल आप ऊपर बैठे रहे, हम आपकी जगह पैदल चलते हैं। प्रोटोकॉल का तकाजा तो यही है, हम आपके बच्चों की तरह हैं, हम आपके अदना सहाबी हैं, हम पैदल चलते हैं, आप ऊपर बैठे रहे। अब सुनिए आपके नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि मा अंतुमा बिअक्वा मिन्नी व मा अना बिअगना अनिल अज्र मिनकुमा। आपने फरमाया कि सुनो, ना तो तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर, तुम मुझसे ताकतवर तो नहीं हो, मैं भी पैदल चल सकता हूं, और ना ही मैं अजर व सवाब से महरूम रहना चाहता। इसलिए कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स मैदान जंग के लिए जा रहा हो, जो मुजाहिद मैदान जंग के लिए जा रहा हो, उसके कदमों के ऊपर अगर गुबार लग जाए, फरमाया जिस कदमों के ऊपर वो गुबार लग जाए, जहन्नम की आग उसके ऊपर हराम हो जाती है। इन्नहु नबीयुर रहमा, इन्नहु नबीयुर रहमा, वो रहमत वाले नबी हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, वो दूसरी बकरी के सामने बकरी को ज़बह कर रहा। देखिए बातें बड़ी मामूली है लेकिन अब बड़ी अहम है। अपनी उम्मत को तज़किया नफ्स किया, लोगों को सिखाया तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। 2 बकरियां थी, एक बकरी को वो ज़बह कर रहा है दूसरी बकरी के सामने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है नाराज हो गए। आपने क्या इरशाद फरमाया? हल्ला हजबतहा, आपने फरमाया हल्ला हजबतहा अन उख्तिहा, तुमने क्या करना था, तुम्हें ये चाहिए था इस बकरी को उससे छुपा के रखते, उसको उससे दूर ले जाते। आपने फरमाया अतुरीदु अन तमीतहा मर्रतैन, क्या तुम चाहते हो इसको 2 दफा मौत आए? इन्नहु नबीयुर रहमा। क्या बात है मेरे अजीजों, मैं आज आपको जो मैसेज देना चाहता हूँ वो ये है, लोगों के साथ रहम, लोगों के साथ शफकत के पास साथ पेश आओ। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, दुनिया के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर रहम करो, जो आसमान वाला है वो तुम्हारे ऊपर रहम करे। आप में मदीर भी होंगे,
मैनेजर भी होंगे, अपने अपने इदारे के सरबराह भी होंगे। अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है, मुकाम दिया है। मेरे अजीज़ों, लोगों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए, लोगों के साथ शफ़क़त करें। ये आपके नबी की तालीमात हैं। फिर हज़रत अनस बिन मालिक की बात को दोहराऊंगा कि उन्होंने कहा, और मैं कई दफ़ा वल्लाही मैं बैठ के सोचता हूँ, था कितने सादतमंद थे अनस बिन मालिक, लेकिन अपने नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को देखिए, आपके अखलाक को देखें। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ये है वो अखलाक। और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को सबक कर दिया। मेरे अज़ीज़, आपने फरमाया रहमल्लाहु इमरान समहन इज़ा बाआ, जिस वक़्त मामला खरीदो फरोख्त करनी है उस वक़्त नरमी इख्तियार करो, और जब किसी से कर्ज लेना है उस वक़्त भी नरमी इख्तियार करो। और यार बात हदीस के अंदर आता है ना, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपने इरशाद फरमाया अंतुम तुलका, आपने फरमाया जाओ तुम आज़ाद हो, जाओ आज तुम्हारे पर ला तसरीब अलैकुम जाओ, आज तुम सबको माफ़ी दी जाती है। मेरे अजीज़ों, हम उस नबी की उम्मती हैं, उस नबी का कलमा पढ़ते हैं। अपने अंदर मोहब्बत, प्यार, अखलाक, मरफ़त, लोगों के साथ मोहब्बत कीजिए। और इस बात को जान लीजिए कि इस्लाम का दहशतगर्दी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब गर्व जो है वो हमारे ऊपर ठोंसता है। और याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन के सबसे ज़्यादा ऊंचा करने वाले, अमन का पैगाम देने वाले, सारी दुनिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का पैगाम दिया, और उसी के ऊपर अपने साथियों की भी तरबियत की। अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। एक दफ़ा फिर मैं नबी रसूल साहब आपका शुक्रगुजार, आप तशरीफ़ लाए हैं। जनाब राणा अकरम साहब हमारे भाई हैं, जनाब मेमन साहब तो हमारे बाबा रियाज हैं, और इनकी क़ियादत, इनकी सियादत, इनका स्टेज पर बैठना, इनकी बातें अहालियाने रियाज, ये हमेशा इंशाअल्लाह प्रोग्राम होते रहेंगे। एक दफ़ा फिर जहाँ मैं शुक्रिया अदा करूँगा, इस बात का फिर ऐलान करूँगा, इंशाअल्लाह हम रूटीन के मुताबिक बिइज़्निल्लाह ताला मुहिब्बान रहमतुल आलमीन के प्लेटफार्म से इस किस्म के प्रोग्राम करते रहेंगे, अपने नबी की सीरत को बयान करते रहेंगे, और नबी अलैहिस्सलाम के झंडे को ऊंचा करेंगे इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी, जब तक जिंदा रहेंगे। और आखिरी बात करके खत्म करता हूँ इंशाअल्लाह। वाजा साहब, नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए एक शख्स आया, उसने आके कहा मुतासा या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये बताएं क़यामत कब आएगी? आपने फरमाया क़यामत के बारे में पूछते हो, फमाज़ा अद्दत लो, तुमने उसके लिए तैयारी क्या की है? उसने कहा कोई लंबी चौड़ी ना नमाज़ें हैं, न ज़्यादा तहज्जुदें हैं, न ज़्यादा ज़कात है, न ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली है बात। उसने कहा एक बात है। उसने कहा मेरे दामन के अंदर एक चीज़ है, मैं अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता हूँ, और मेरे माँ बाप कुर्बान हो। आपने इरशाद फरमाया अल-मर'ु म'a मन अहब्बा, जाओ अपने सीनों के ऊपर इस बात को लिख के ले जाइए कि जिसके साथ आदमी मोहब्बत करता है क़यामत वाले दिन उसके साथ हम इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, हाय हाय हाय, अल्लाह हमें नबी अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमा, हमें हौज़ कौसर से उनके हाथों पानी नसीब फरमा। और अल्लाह तू गवाह रहना, हम बड़े खताकार गुनाहगार हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया जनाब मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब, बहुत कुछ सीखा हमने। इसके बाद मैं दावत देता हूँ जनाब नवीद अब्दुल साहब वेलफेयर अटैची सफारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को, ताकि अपने ख़यालात का इज़हार कर दें। तो जनाब नवीद अब्दुल साहब वेलफेयर अटैची सफारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान।
ریاض میں مجھے تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر، اور یہ پہلا دینی فنکشن ہے جس میں مجھے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ جیسا کہ جو ہے نا عمر صلی رحمۃ اللہ عالمین کانفرنس ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں مولانا عبد المالک مجاہد صاحب نے اور ہمارے بھائی عمر صاحب نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی، ان واقعات کا جو ہے نا بیان کیا، بڑے سبق آموز واقعات، بڑا ہمیں سیکھنے سے جو ہے نا اس کا موقع ملتا ہے۔ تو اس میں صرف اتنی سی ایڈیشن کروں گا جی کہ یہ سرزمین ایسی ہے کہ جہاں پہ بندے کو کوئی چیز کھینچ کے لے آتی ہے، وہ محبت ہے۔ تو میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوا ہے، مجھے جو ہے نا پتہ نہیں کیسے، میں ایک بڑے پہاڑوں کے اوپر بیٹھا ہوا تھا جہاں سے کھینچ کے آرڈر ملا کہ بھئی آپ جو ہے نا ریاض ہیں۔ تو میں ریاض آ گیا، ریاض آ کے سب سے پہلے روزہ رسول پہ حاضری دی، عمرے کی سعادت حاصل کی۔ تو یہ ایک ایسی محبت تھی کہ جس نے جو ہے نا وہ کھینچ کے اس سرزمین پہ لے، یہ محبت ہے جو کہ جو ہے نا ہمیشہ ساتھ رہے گی، اور جو ہے نا کوشش کریں گے کہ کسی کو جو ہے نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آپ سب کو بھی اللہ پاک اس میں بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ اس کے بعد میں ملتمس ہوں جناب خالد اکرم رانا صاحب کو، جو کہ پاکستان مسلم لیگ ریاض ریجن کا صدر ہے، تاکہ انہیں اپنا خیالات کے اظہار کر دے رائج پیش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حافظ صاحب، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارا فان اللہ کا ذکر ہے، تو کیوں نہ ہر دور میں مولانا عبد المالک جیسے مجاہد جیسے لوگ محبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناتے رہیں گے اور مسجد بلند کرتے رہیں گے، ہم ان کا حصہ ہوں گے۔ تو آج ہمارے بھی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں انہوں نے اس رحمۃ اللہ علیہ جو فورم بنایا ہے اس کا ہمیں حصہ رکھا ہے، اور آج اس حوالے سے ANP جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ وہ بازی لے گی، تو بازی ان کی قسمت بھی تھی، برحال ہم نے موقع بھی دیا۔ تو میرے لیے جس طریقے سے مولانا صاحب نے فرمایا کہ میں بہت خوش ہوں آج کہ اس چھت کے نیچے اور رحمت للعالمین کے سائے کے نیچے آپ سب جماعتیں اور سب فورمز اکٹھے ہیں اور ہم ایک ہی ذکر کر رہے ہیں۔ تو مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی مزید یہ ہو رہی ہے، جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ بادشاہ خان کا جو اپنے تشدد کا جو میسج ہے، پرچار ہے، ہم نے کوشش کی اور کامیاب ہوئے کہ ان کو پشتونوں سے نکال کر کمیونٹی کا حصہ بنا کر آج پنجابی اور سندھی اور سب میں بنا کی ہے۔ صاحب آپ کو اور اپنی پارٹی کے مبارک ہو کہ آج مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ اپنے اندر یہ سب کچھ رکھتے تھے، آج انہوں نے پوری پارٹی کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ان کی جس طریقے سے آج نمائندگی ہے اور یہ کمیونٹی کے ساتھ جو انٹریکشن ہے، یہ وہ محبتیں ہیں ہماری ریاض کمیونٹی کی جو انشاءاللہ تعالیٰ اس محبان رحمۃ اللہ عالمین کے سائے مزید پروان چڑھیں گی۔ اور میں اگلی جو اناؤنسمنٹ جس طریقے سے مولانا صاحب آپ نے کہا تھا وہ یہ سعادت ہمیں دی جائے گی، تو میری کوشش ہوگی کہ اس طریقے سے کہا کہ وہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ دوسری جو ہوگی وہ انشاءاللہ تعالیٰ تاریخ آپ سے اجازت کے بعد اعلان کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ سید زادے بھی ہیں اور 12 ربیع الاول اور ربیع الاول کا مہینہ اور پھر یہ کانفرنس، یہ ساری سعادتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا جو صلہ ہے، جو اس کی سعادتیں ہیں، اس کا اگر ہمیں بھی ملے گا، آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ اور دیکھیں مزے کی بات کہ جہاں تاج محمد صاحب یا اس پروگرام میں مولوی عبدالغفور صاحب تشریف فرمایا، رانا اشرف صاحب بھی آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، تو یہ سعادتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رحمت کی کہ رانا صاحب بھی اس محفل میں کا حصہ ہیں۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔
بہت شکریہ جناب خالد اکرم رانا صاحب. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں عوامی نیشنل پارٹی سعودی عرب کے مرکزی صدر جناب ڈاکٹر سید مزمل شاہ صاحب کو کہ ڈائس پہ تشریف لائے اپنے خیالات کے ساتھ. جناب ڈاکٹر سید مزمل شاہ صاحب. یہاں پہ موجود میرے عوامی نیشنل پارٹی کے دوست، میرے سامنے بیٹھے مختلف سیاسی سماجی تنظیموں، صحافتی برادری اور ادبی تنظیموں کے دوست، میں جان بوجھ کے تھوڑا الٹا کیا کیونکہ بڑے جو سفر کرتے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے ہمارے بابا ریاض رانا صاحب، مولانا صاحب، نوید افضل صاحب اور پارٹی کے دوست، سب لوگوں کے آنے کا بہت شکریہ. آج جو بھی وہ باتیں یاد تھے وہ سب مجاہد صاحب نے بلا دی. نہیں تو ہم جب تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے تو اسٹوڈنٹ بس سے پڑھایا کرتے تھے. تو یہ ہے وہ نبی کی شان. الحمدللہ اسی سٹیج پہ جس بات کی رانا صاحب نے ذکر کی کہ آپ لوگوں کو پختون کمیونٹی سے نکال کے ریاض کی کمیونٹی میں، تو یقیناً اس میں آپ پوری تنظیموں خصوصاً اہلیان ریاض کا بہت بڑا ہمارے ساتھ شعر ہے کہ ہمارے صدر محترم جناب منظمیر خان صاحب ان کی رحلت کے بعد اسی جگہ پہ آپ لوگوں نے ان کے لیے کانفرنس کا انعقاد کیا اور ہمیں یہ محسوس ہوا کہ نہیں، اس شہر میں اور بھی سیاسی ورکر، اور بھی سماجی ورکر، اور بھی سمجھدار لوگ، اور بھی اس کمیونٹی میں ہمیں ساتھ لے چلنے والے لوگ موجود ہیں، تو کیوں نہ ہمیں ان کو ہاتھوں میں ہاتھ دے کے تھوڑا سا اگر ان سے آگے نہیں تو پیچھے نہ ہوئے اور ایک ساتھ ہم چلے. اس دن سے یہ سفر شروع ہے. میں تھوڑا سا اس طرف آؤں گا اور ہمارے بابا ریاض یہاں پہ بیٹھے ہیں جس کی رہنمائی میں الحمدللہ پوری جو وہی اہلیان ریاض کی تنظیمیں تھے وہ سب موجود ہیں. لیکن جس بات کی طرف اشارہ کی گئی، آج یہاں پہ وہ سیاسی پارٹیاں، وہ ادبی تنظیمیں، وہ صحافتی برادری کے لوگ وہ بھی موجود ہیں کہ جن سے ہمارا بے شک سیاسی اختلاف ہے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس پہ ہم سب بحیثیت مسلمان فخر کے ساتھ الحمدللہ ایک ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں مولانا صاحب کے گھر پہ پروگرام کا انعقاد ہوا اور وہاں پہ جب محبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو گئی، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ ساتھ میں کسی نے ممبرشپ کی بھی بات کی. تو میں نے اپنے چھوٹے منہ سے کہا کہ یہ تو میں نے 2 سال کی عمر کا تھا کہ جب میں نے یہ ممبرشپ لیا ہے، جب میرے ماں باپ نے مجھے کرنا پڑا ہے. تو ہمیں اس دن سے الحمدللہ یہ شرف حاصل ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ بے شک ہمارے نظریات اگر الگ ہیں، ہماری سوچ اگر الگ ہے، ہماری فکر اگر الگ ہے، لیکن ہم سب مل کے پیار محبت سے اور جس طرح ریاض شہر کا ایک نام ہے اسی طرح ہم آگے جاتے رہیں گے انشاءاللہ. آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سب دوستوں کا، خصوصاً میرے پارٹی کے دوست جنہوں نے اس پارٹی پروگرام کے انعقاد میں، اور ہمارے مجاہد صاحب کے فرزند بیٹھے ہیں، انہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں، ہمارے صحافی بھائی آئے انہوں نے بھی اس پروگرام کے انعقاد میں، اور مسلم لیگ یوتھ کے صدر جو کہ ابھی تک موجود بھی نہیں ہیں، راجہ صاحب اور ان کے ساتھ ملک صاحب، انہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں، اور حافظ صاحب نے اس پروگرام کے انعقاد میں، ان سب لوگوں کو بلانے میں انہوں نے میزبانوں جیسا کردار ادا کیا ہے. تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ جس طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کچھ نہ کچھ ہم اس میں سے اپنے اندر لے کے آئے اور اسی طریقے سے ہم زندگی گزارے. باقی اگر میزبانی میں ہم سے، ہمارے دوستوں سے کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں سب دوستوں سے معافی مانگتا ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ راج صاحب. دعا سے پہلے ایک بار پھر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے سب اکابرین بہت مشکور ہوں. بہت خوش اسلوبی کے ساتھ آپ لوگوں نے مقرری کو سن لے اور ہمیں عزت بخشی. اب اجتماعی دعا کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ملتمس کو جناب پروفیسر ڈاکٹر محمود باجوہ صاحب سے. لا الہ
إلا الله العلي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا وشفينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.